اس نے وہ کر دکھایا جو 2 سالوں میں کسی کے کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تابش کی آواز حیرت سے بھری ہوئی تھی۔ زرار خاموش بیٹھا اس کی تصویر کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے تصویر نہیں، کوئی راز اس کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ خیر چھوڑو یار، وہ بھی یونیورسٹی آئی ہے، نئی نئی ہواؤں میں ہے، تابش پیر بولا تھا۔ شٹ اپ تابش، زرار بہت برہم انداز میں بولا تھا۔ مسئلہ یہ لڑکی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے پہلی بار میری حد کو چیلنج کیا ہے۔ میں ہر ایک چیز برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنی سیلف رسپیکٹ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تابش نے کبھی بھی زرار کو کسی کے لیے اتنا بے چین نہیں دیکھا تھا۔ آپ جا رہے ہیں؟ نور بہت معصومیت سے بولی تھی۔ ہاں جا رہا ہوں، مگر تم فکر نہ کرنا، تمہیں یہاں کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے بس ایک میسیج کرنا، میں آ جاؤں گا۔ ارحم بہت پیار اور شفقت بھرے انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ آپ میری کتنی کیئر کرتے ہیں نا، نور پھر اسی معصومیت سے بولی تھی۔ ارحم چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتا رہا تھا، جیسے وہ اسے کوئی ایسا جواب دینا چاہتا تھا جو اس نے خود سے بھی چھپا رکھا تھا۔ بس عادت ہے نور، مگر وہ جانتا تھا یہ بس ایک عادت نہیں تھی۔ نور ارحم کو پک کرنے بھی آئی تھی اور اب سی آف کرنے بھی آئی تھی، مگر اس بار پہلے جیسے لمحات نہیں تھے۔ اس بار ارحم کے ماما بابا بھی ساتھ تھے۔ ارحم سب کو ملنے کے بعد ایئرپورٹ کے اندر چلا گیا۔ نور کافی دیر کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ واپسی پر نور بہت اداس تھی۔ یاسر گاڑی کے فرنٹ مرر سے نور کو دیکھتا آیا تھا، آبزرو کرتا آیا تھا، مگر نور اتنی اداس تھی کہ یاسر کی نگاہوں کو خود پر محسوس ہی نہ کر سکی۔ اگلی صبح جب یونیورسٹی گئی تو کلاس کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ نادیہ کو ارحم کے جانے کا بتا ہی رہی تھی کہ زرار اپنے چند دوستوں کے ساتھ کلاس میں داخل ہوا۔ ساری کلاس زرار کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ زرار آہستہ آہستہ چلتا ہوا نور کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ نور بہت حیرت سے زرار کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور وہ بامعنی نگاہوں سے نور کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی سے دیکھنے کے بعد بہت باروب انداز میں بولا تھا، آج کے بعد اگر کسی نے نور کو تنگ کیا تو اسے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ زرار کا جملہ نور کے لیے حیرت کا پہاڑ بن گیا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ نور بہت برہم انداز میں بولی تھی۔ بتاؤں گا، جلد ہی بتا دوں گا، زرار سر ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کے دوست بھی اس کے پیچھے نکل گئے تھے۔ تابش اپنی بے چینی پر قابو نہ رکھ سکا تھا تو اس نے پوچھ ہی لیا، زرار اس سب کا کیا تک بنتا ہے؟ کچھ سوالات کے جوابات وقت دیتا ہے تابش، صحیح وقت آنے دو، میں تمہیں سارے جواب دے دوں گا۔ زرار کچھ نہ کچھ تو بڑا پلان کر رہا تھا۔ نور کو اب ٹینشن ہونے لگی تھی اور وہ اس کے چہرے پہ بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا پڑے گا۔ آج جا کے بابا سے ضرور ڈسکس کروں گی۔ یار رہنے دو، یہ مجھے سر پھرا سا لگتا ہے۔ تم اسے جتنے جواب دو گی یہ اتنا سر پہ چڑھے گا۔ میں نے سنا ہے کسی سردار کا بیٹا ہے۔ نادیہ اپنی ذہانت کے مطابق تفصیل بیان کر رہی تھی۔ تو ہوتا رہے، سردار کا بیٹا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ میرا جینا حرام کر دے؟ مجھے پاپا سے ضرور بات کرنی چاہیے اور میں آج ہی کروں گی۔ نور گھر پہنچی تو ولید گھر پہ ہی موجود تھا۔ نور ولید کے کمرے کے دروازے پہ دستک دینے کے بعد اندر داخل ہوئی۔ نمل اور وہ چائے پی رہے تھے۔ ویلکم مائی سویٹ ہارٹ، نور کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر ولید نے بہت پرجوش طریقے سے نور کا استقبال کیا تھا۔ بابا آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نور کا لہجہ ابھی بھی بہت پریشان کن تھا۔ نور کے چہرے پہ اسٹریس دیکھ کر نمل اور ولید دونوں پریشان ہو گئے تھے۔ بولو میری بیٹی۔
ولید بہت پیار سے بولا تھا، بابا ایک سینئر ہے، مجھے اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں پتہ، بٹ وہ مجھے کافی دنوں سے ٹیز کر رہا ہے۔ کون ہے؟ نام بتاؤ اس کا۔ زرار بلوچ ہے شاید۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے کمرے میں جائیں، ریسٹ کریں، میں دیکھتا ہوں اسے۔ ولید بہت غصے میں اٹھ کے باہر گیا تھا۔ نمل نے نور کو اپنی طرف بلایا، ادھر آؤ میری بیٹی۔ تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی لاپرواہی اور کوتاہی پر۔ مجھے دشمنوں سے خوف نہیں ہے، مجھے لاپرواہی سے خوف ہے، اور میں اپنی اکلوتی بیٹی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم سے اس کوتاہی کی امید نہیں تھی مجھے یاسر۔ ولید یاسر پر برس رہا تھا اور یاسر سر جھکائے کھڑا تھا۔ خان صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا جواب دوں۔ تمہاری ایسی کی تیسی، کل سے تم نور کے ساتھ یونیورسٹی نہیں جاؤ گے۔ 2 گارڈ جائیں گے اور 1 ڈرائیور جائے گا، اور اس زرار کو میں خود ہینڈل کروں گا۔ یاسر نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ولید کو دیکھا تھا۔ نور اپنے کمرے میں آئی۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد اس نے اپنا فون چیک کیا تو اسکرین پر ایک ان نون نمبر کا میسیج چمک رہا تھا۔ نائس موو۔ نور نے میسیج دیکھا تو نور کے ہاتھ لرز گئے۔ نمبر انجان تھا مگر انداز جانا پہچانا تھا۔ نور ابھی بھی اسکرین کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ ایک اور میسیج چمکا۔ کر آئی ہو بچوں والی حرکت، لگا آئی ہو باپ کو شکایت۔ تم سے اسی بات کی امید تھی۔ سامنے والا شخص جیسے سب کچھ جانتا تھا، یا پھر وہ اس کی نفسیات سے کھیل رہا تھا۔ تم کون ہو اور تمہیں کیسے پتہ ہے یہ سب؟ نور کے سوال نے اگلے شخص کی بات کی جیسے تجدید کر دی تھی۔ میں سب جانتا ہوں نور ولید خان۔ نور حیرت سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ نور نے میسیج کا اسکرین شاٹ لیا اور نادیہ کو بھیجا تھا۔ کیا تمہیں بھی وہی لگتا ہے جو مجھے لگتا ہے؟ کیا یہ اسی کا نمبر ہو سکتا ہے؟ نور نادیہ سے اب کال پہ بات کر رہی تھی۔ اندھے کو بھی پتہ ہے نور کہ یہ اسی کا نمبر ہے، اور وہ تم پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم اس سے پنگے مت بناؤ، خدا جانے وہ کل کیا کرتا ہے اب۔ نادیہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ولید کی ڈانٹ نے یاسر کی رات کی نیند چھین لی تھی۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ وہ پوری زندگی نور کو دیکھ دیکھ کر جیتا آیا تھا۔ اس کی صبح نور کو دیکھ کے ہوا کرتی تھی۔ وہ سامنے والے شیشے سے نور کو دیکھتا جاتا تھا۔ وہ کیسے کسی کے حوالے نور کو کر سکتا تھا؟ وہ بہت بے چین تھا۔ اس کی بے چینی کا عالم ناقابل بیان تھا۔ میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا نور کے ساتھ؟ ولید خان بابا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ساری رات اس کے دماغ میں بس یہی سوال گونجتا رہا تھا۔ اگلے دن وہ اپنی یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوا۔ اس دن اسے نور کا چہرہ تک دیکھنے کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی لاپرواہی کی اتنی بڑی سزا دی گئی تھی اس کو کہ وہ نور کو دیکھنے تک سے محروم ہو گیا تھا۔ وہ اپنی یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا کہ اس کے پاس ایک اجنبی شخص آ کے بیٹھا۔ آج نہیں گئے پھر نور کو چھوڑنے؟ اس شخص نے بہت غیر متوقع سوال کیا تھا تو یاسر نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم کون؟ اجنبی شخص نے مسکراہٹ کے ساتھ کوٹ کی جیب سے ایک نوٹوں کی گڈی نکالی اور ٹیبل پہ رکھ دی۔ میں جو بھی ہوں، تمہارے فائدے کے لیے ہی آیا ہوں۔ چند سوالوں کے جواب دو اور یہ تمہارے، اور اگر میں نہ دوں تو؟ نہ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شرافت سے دو گے تو ٹھیک، ورنہ میرے پاس دوسرے بھی بہت سے طریقے ہیں۔ وہ شخص بہت پراسرار معلوم ہو رہا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہر ایک شخص کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے؟ یاسر نے ایک نیا سوال پوچھا تھا۔ میں نہیں سمجھتا، تمہارا مالک ولید خان سمجھتا ہے۔ میں تمہیں کچھ حقیقت بتانے آیا ہوں، اگر تمہاری مرضی ہے تو پیسے لو
یا نہ لو۔ یاسر اس کی اس بات پر بہت متوجہ ہوا تھا۔